السلام علیکم خوفستان کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو، امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور خوش بھی۔ آج ہم آپ کو ہنزا کا ایک خوفناک ہوٹل کی کہانی سنانے جا رہے ہیں۔ کہانی سنانے سے پہلے اگر نہیں کیا ہے آپ نے دعاؤں کا حصار تو لازمی کر لیجیے گا۔ ہنزا کی وادی اپنی خاموشی اور حسین مناظر کے لیے مشہور ہے۔ پہاڑوں کے درمیان چھپا ہوا ایک جادوئی سا گاؤں جہاں ہر طرف گلیشیئرز اور نیلے آسمان کی خوبصورتی ہے، لیکن انہی پہاڑوں کے بیچ ایک ویران راستے پر ایک ہوٹل ہے جو آج بھی کھڑا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ ہوٹل کبھی سیاحوں کا سب سے پسندیدہ ٹھکانہ تھا، پر ایک رات سب کچھ بدل گیا۔ وہ نومبر کی پہلی سرد رات تھی، برف ہلکی ہلکی گر رہی تھی۔ گیسٹ ہاؤس کے مالک فقیر حسین اپنے آخری مہمانوں کے لیے چائے تیار کر رہا تھا، لیکن اس رات اس کچن سے ایک ایسی چیخ سنائی دی جو پورے گاؤں میں گونج اٹھی۔ لوگوں نے دروازہ توڑا مگر اندر کچھ نہیں تھا، بس دیوار پر خون کے چھینٹے تھے اور لکڑی کے فرش پر جلی ہوئی چائے کی پیالی۔ فقیر حسین کبھی واپس نہیں آیا۔ اگلی صبح گیسٹ ہاؤس کے تمام دروازے اندر سے بند تھے، مگر کھڑکیاں آدھی کھلی اور آدھی بند، جیسے کوئی اندر بھی موجود ہو، اور سانسوں کی آواز باہر سے محسوس ہو رہی تھی۔ آج بھی گیسٹ ہاؤس کے دیواروں پر عجیب نشان موجود ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ خون کے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ جو یہاں پر لوگ آئے تھے شاید ان کے ہیں۔ جب رات گہری ہو جاتی ہے تو وہ نشان اتنے تازہ ہو جاتے ہیں جیسے کہ کوئی ابھی ہاتھ لگا کر ان دیواروں پر گیا ہو، اور اگر کوئی انہیں غور سے دیکھے تو انہیں حرکت کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک وہاں کا مقامی گائیڈ ناصر علی نے ایک بار وہاں رات گزارنے کی ہمت کی۔ وہ کہتا ہے کہ رات کے 3 بجے کسی نے میرا نام لیا، میں چونک گیا مگر کمرہ خالی تھا۔ پھر میز ہلنے لگی، دروازہ خود بخود کھل گیا جیسے کوئی مجھے اندر بلا رہا ہو، اور پھر کھڑکی زور سے بند ہو گئی۔ اگلی صبح ناصر علی کو پہاڑ کے نیچے مردہ پایا گیا۔ چہرے پر دہشت جمی ہوئی تھی، جیسے اس نے کچھ ایسا دیکھا ہو جو انسانی آنکھ برداشت نہیں کر سکی ہو۔ گیسٹ ہاؤس کے کمرہ نمبر 7 کو لان والا کمرہ کہا جاتا ہے۔ دیواروں پر پرانی نیلی رنگت اتر چکی ہے، مگر کمرے کا ٹھنڈک آج بھی عام نہیں ہے۔ جب بھی وہاں کوئی ٹھہرا ہے صبح زندہ نہیں اٹھا۔ کہتے ہیں کہ رات کو وہاں سے کسی قدموں کی آہٹ سنائی دیتی ہے، کبھی ہنسی، کبھی کسی عورت کی رونے کی آواز، اور اگر کوئی ہمت کر کے آئینہ دیکھے تو انہیں اپنا چہرہ نہیں بلکہ کسی اور کا چہرہ نظر آتا ہے۔ ایک ایسا چہرہ نظر آتا ہے جس کے اندر کسی کی خالی آنکھیں اور ایک جلی ہوئی شبیہ۔ گیسٹ ہاؤس کے پرانے ہال میں ایک میز رکھی ہے جسے کوئی ہٹانے کی ہمت نہیں کرتا۔ کہتے ہیں کہ یہ وہی میز ہے جہاں فقیر حسین آخری بار چائے پی رہا تھا۔ اس میز پر خون کے دھبے آج تک موجود ہیں۔ جتنی بار بھی اس کرسی کو توڑ دیا گیا، اس میز کو بدل دیا گیا، ہر بار جو بھی فرنیچر کی کوئی بھی چیز یہاں رکھی جاتی ہے وہاں پر دھبے اسی طرح سے موجود ہو جاتے ہیں، ایسے جیسے کوئی کسی کے نیچے کوئی چیز قید کر رکھی ہے یا کسی چیز کی اعصابی۔ گیسٹ ہاؤس کے پیچھے ایک پرانی دیوار ہے جس کے نیچے زمین تھوڑی ٹوٹی ہوئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں کسی کو دفن کیا گیا تھا۔ ہر رات 3 بجے وہاں سے کسی کے کھینچے جانے کی آوازیں آتی ہیں، جیسے زمین خود کو کسی چیز کو واپس کھینچ رہی ہو۔ کچھ لوگوں نے وہاں لائٹس لگا کر ویڈیو بنانی چاہی، مگر ہر کیمرہ 3 بجے کے بعد بند ہو جاتا، اور جب ویڈیوز دیکھی گئیں تو ایک سایہ نظر آتا، آہستہ آہستہ کیمرے کے قریب آتا اور پھر سب کچھ بلیک ہو جاتا۔ بہت سے ایسے واقعات یہاں پر لوگوں نے بتائے کہ کان ان باتوں پر یقین نہیں کرتے۔ آج بھی ہنزا کی خاموش راتوں میں جب ہوا تھم جاتی ہے تو گوٹیا گیسٹ ہاؤس کے اندر سے کسی کی ہنسی آتی ہے، کبھی کسی کے قدموں کی چاپ اور کبھی دروازے کی چرچرانے کی آواز۔ اگر تم کبھی ہنزا جاؤ اور کبھی پرانا مقامی تمہیں یہ کہے کہ اس راستے پر مت جانا، وہاں گیسٹ ہاؤس ہے، تو یقین کر لینا، کیونکہ وہ تمہیں بچا رہا ہے، کیونکہ جو ایک بار
इस गोठिया गेस्ट हाउस के अंदर जाता है वो कभी वापस नहीं आता, बस इसकी सांसों की आवाज़ रात भर वादी के अंदर सुनाई देती है। आप लोगों सबसे गुजारिश है कि जब अगर कोई आपको कोई ऐसा गाइड मिले जो आपको मना करे तो उसकी बात मानिएगा, क्योंकि अब मैं आपको एक ऐसा वाक़या यहाँ सुनाने लगी हूँ। 3 दोस्तों का जिन्होंने इस बात पे यकीन नहीं किया था और आहिस्ता-आहिस्ता तीनों ने ही मज़ाक लिया, तीनों को आज तक नामो-निशान नहीं है। क्योंकि ये एक ऐसी वीरान जगहें होती हैं जहाँ पर लोग बेशक घूमने ज़रूर आते हैं, लेकिन यहाँ पर 12 महीने रौनक नहीं होती, बल्कि यहाँ के मेहमान कुछ और लोग होते हैं, कुछ ऐसे जिन्नात जो कि यहाँ पर रहते हैं। क्योंकि अगर आपको मालूम हो तो ये सारा हुंज़ा या जहाँ पर होटल बनाए जाते हैं, ये सारा दरिया जब पीछे हो जाता है, सारा चीज़ें जब पीछे जाने लगती हैं, झीलें पीछे जाने लगती हैं, तो ही यहाँ पर जो ज़मीन बचती है वहाँ पर खड़ा कर दिया जाता है। ये ऐसी रातें और ऐसे मकामात पर तफरीह के लिए ना ही जाया करें, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी बदरूहें होती हैं या कुछ ऐसी कहानियाँ यहाँ पर रकम होती हैं जो हमारी अकल उन पर यकीन नहीं करती, लेकिन जब हम उन पर यकीन करते हैं तो बहुत देर हो चुकी होती है। यहाँ पर कुछ लोग ये होटल आज भी कायम है। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो ये होटल आपको आज भी नज़र आएगा और इस होटल के अंदर बहुत ही कम लोग जाकर रुकते हैं। क्यों? क्योंकि जिन्हें मालूम होता है तो वो यहाँ तक रुक ही नहीं करते। क्योंकि अक्सर लोग ये कहते हैं कि जब यहाँ पे रात होती है तो बहुत अजीब व गरीब डर महसूस होता है। वो दूसरे दिन ही यहाँ से भाग जाते हैं और अगर कोई दिन यहाँ पर एक ज़रा से ज़्यादा ठहर जाए तो फिर वो यहाँ का मकीन बनकर ठहर ही जाता है, यानी कि वो ज़िंदा नहीं रह पाता। यहाँ का अमला यही कहता है कि यहाँ पे बहुत ही कम लोग रुकते हैं और यहाँ पर एक ही चचा हैं जिनकी उम्र 80 और साल की हो चुकी है। वही यहाँ पर रहते हैं गले में तावीज़ और बहुत सारी दुआओं का विर्द करते हुए, क्योंकि उनका मानना ये है कि हर जगह पर ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं, इनसे डर कर नहीं, बल्कि क्या हम यही चीज़ें कहते रहेंगे और करते रहेंगे तो क्या हम अपनी जगह को छोड़ देंगे। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी सच्ची दास्तान है जिसने बहुत से लोगों को लुक़्मा अजल बना दिया और बहुत से लोगों को डराने पर मजबूर कर दिया। अगर आप भी कभी ऐसी सयाही मकामात पर जाएं और ऐसे होटल या फिर कोई भी गाइड आपको मना करे तो कान खोल कर सुन लीजिएगा, मत जाइएगा। कोई झूठ नहीं होता, कोई तफरीह नहीं होती, हर चीज़ के पीछे एक राज दफ़न होता है। कहानी को आखिर तक देखने का शुक्रिया और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने भी कभी कोई ऐसी कहानी सुनी है, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो लाज़मी कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसे सनसनीखेज़ वाक़यात सुनने को मिलते रहें।